اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سورہ البقرہ کا اگلا سبق ہوگا آیت نمبر 21۔ تجوید اور ترجمے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یا کو کھینچا ہم نے، اوپر کھڑا زبر بھی ہے، چھوٹی مدہ بھی ہے، 3 الف کے برابر کھینچا۔ ایو ایو، یا کی 2 مرتبہ آواز بنائی، اوپر تشدید ہے WC۔ آگے نون تشدید، میم اور نون جس کے اوپر تشدید ہو اس کو اپنے اب یاد رکھنا ہے، نون اور میم کو جس کے اوپر تشدید ہو۔ اب یہاں پہ ہم نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پہ 2 سیکنڈ کا غنہ کریں گے۔ کیسے؟ یا ایہا الناس اعبدوا، سع عین کو حلق سے پڑھنا ہے، بدو دال واو پیش، دو کھینچ رہے ہم دو کو۔ اگر یہ واو نہ ہو تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ دال پیش دو، نہیں کھینچتے، لیکن یہاں پہ واو مدہ ہو رہی ہے اور مدہ کا مطلب کھینچنا، تو یہاں 1 الف کے برابر ہم کھینچ رہے ہیں۔ پھر پڑھ لیجئے یا ایہا الناس اعبدوا، آگے چلیں، ربکم الذی، را کو موٹا پڑا، باقی 2 مرتبہ آواز کیونکہ اوپر تشدید ہے، پھر آگے بھی اسی طرح لام کی 2 مرتبہ آواز، ذال یا زیر ذی، ذال کو سافٹ پڑھنا ہے، زبان کو ہلکا سا باہر کیجئے، ادا ہو جائے گا۔ یہاں پہ یا دیکھیں، یا اور واو کو بھی یاد رکھیں، یا واو ساکن ہونا چاہیے، اس کے اوپر دیکھیں یہ جزم ہے تو جزم والا حرف ساکن ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں لین ہو رہا ہے یا مدہ ہو رہی ہے، مدہ کا مطلب کھینچنا، ذال یا زیر ذی، ہم کھینچ رہے ہیں یعنی کہ مدہ کر رہے ہیں یا مدہ ہو رہی ہے۔ ربکم الذی، آگے چلیں، خلقکم، خلقکم، قاف کو موٹا، خو کو خو، خا باریک نہیں پڑھنا، خلقکم، آگے چلیں، والذین، دیکھیں پھر یا اور واو کو یاد رکھیں، یہ یا آ رہا ہے اور یہ کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ذال یا زیر ذی، ہم ذال کو کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1 الف کے برابر۔ والذین، اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، یعنی کہ نون ساکن اس کو بولتے ہیں نا جس کے اوپر جزم ہو، تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ بنے گا۔ اخفا کا مطلب چھپانا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے۔ اور کیسے چھپائیں گے؟ کہ جب یہاں پہ ہم آئیں گے میوں، زبان کو ٹچ نہیں کرنا تالو سے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور اس با پہ قلقلہ کرنا یعنی کہ جھٹکا دینا اس با پہ۔ پڑھتے ہیں، یہ قاف جو آ رہا ہے نا اس نون ساکن کے بعد، یہ ہے اخفا کا حرف، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اخفا کریں گے پچھلے اس نون ساکن پر، نون کو چھپائیں گے۔ من قبلکم، من قبلکم، من قبلکم، آگے چلیں، لعلکم، عین کو حلق سے، لام کی 1 آواز چھپی ہوئی دوسری زبر سے، لعلکم، آگے چلیں، تتقون، یہاں پہ قاعدہ بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ جب ہم نے رکے یہاں پہ تو نون کو ہم نے ساکن کیا، مطلب ن پڑھا، ن زبر کے ساتھ نہیں پڑھا، تو اس سے پیچھے کون سا قاعدہ ہے؟ اس سے پیچھے مدہ کا حرف آ جائے تو ہم نے 2 الف، 4 الف یا 6 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تتقون، O mankind, worship your Lord who created you and those before you, that you may become righteous۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں بندگی اختیار کرو
اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی پر اور اس آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. یعنی کہ جب انسان دل سے جستجو کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے. جو نہیں فائدہ اٹھانا چاہتا تو اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی، وہ آمادہ ہوں تو آمادگی پر اور اس کی آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا پہلے انسانوں کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا گیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد اب تمام نوع انسانی کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جاتی ہے جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن آیا ہے. یعنی دنیا میں غلط بینی و غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع. آیت نمبر 22 پڑھیں کہ سورہ البقرہ کی. الذی اب دیکھیں یہاں الذی، یہاں پہ ہم الذی پڑھیں گے، زبر نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم الذی پڑھیں گے. الذی، دال کو سافٹ پڑھیں، زبان کو باہر کیجئے اور پھر ادا کیجئے. جعل لکم الارض، جعل، لام کو نہیں کھینچنا. اگر آپ نہیں رکتے یہاں پہ تو کیسے پڑھیں گے؟ جعل لکم الارض، رو کو موٹا، دود کو دو پڑھنا ہے، دا نہیں پڑھنا. جعل لکم الارض، پڑھ لیجئے. فراشا والسماء بناء، فراشا والسماء بناء. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے فراشم، واؤ پہ ہم نے 2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیا کر کے، ہننا سا، رو کو موٹا پڑھنا ہے. فراشم والسماء بناء. اب دیکھیں والسماء ہم نے 6 الف کے برابر کھینچا، اوپر بڑی مدہ ہے. آگے بنا کو بھی کھینچا کیونکہ اوپر بڑی مدہ ہے. یہاں پہ ان جو ہے 2 زبر آ رہا ہے، ان نہیں کرنا. یہاں پہ ہم نے بنا ساکن کر دیا. اب جب یہاں پہ ہم جوڑ کے پڑھیں گے اگلے حرف کو تو کیسے پڑھیں گے؟ فراشا والسماء بناء وانزل. یہاں پہ نون پہ پھر اخفاء کا قاعدہ آ رہا ہے، نون ساکن پر. نون ساکن کو یاد رکھنا ہے، یہ اخفاء کا قاعدہ ہے یہاں پہ کہ اس کے آگے زا آ رہا ہے اور یہ زا جو ہے اخفاء کا حرف ہے. اس لیے ہم اس سے پہلے جو یہ نون ہے جزم والا، اس پہ 2 سیکنڈ کا اخفاء کریں گے، یعنی کہ نون کو چھپا کے پڑھیں گے، زبان تالو سے نہیں لگنی چاہیے. بناء وانزل، آگے چلیں. من السماء، 6 الف کے برابر کھینچا ماں کو. آگے چلیں. آگے پھر یہ دیکھیں حمزہ 2 زبر ان ہوتا ہے، اس میں نون ساکن آ رہا ہے تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں نون ساکن چھپا ہوا موجود ہوتا ہے. جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے
تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے، یعنی کہ یہ فا جو ہے اگلا اخفا کا حرف ہے، اس لیے ہم یہاں پہ ان پہ جو ہے نا، جو نون آ رہا ہے اس میں ان اس کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، زبان کو تالو سے نہیں ٹچ ہونے دیں گے. من السماء ماء فأخرج أخرج را کو موٹا پڑا. پھر پڑھ لیں من السماء ماء فأخرج به ہی کو نیچے تو کھڑا زیر ہے نیچے، تو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بھی آگے چلتے ہیں. من الثمرات من الثمرات من الثمرات سا کو سافٹ پڑے، زبان کو باہر ہلکا سا پھر ادا ہوگا، سین کی آواز میں سا کو نہیں پڑھنا. آگے چلیں. رزق لکم رزق لکم قاف کو موٹا رزق لکم. آگے چلیں. فلا لام کو کھینچا الف آ رہا ہے فلا. آگے چلیں. تجعلو لام واو پیش لو ایک الف کے برابر کھینچا، وا اور یا کو یاد رکھیں جس کے اوپر یہ جزم ہو. یہ واو یہاں پہ مدہ ہو رہی ہے، مدہ کا مطلب کھینچنا، ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں. تجعلو جیم پہ قلقلہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، تج ٹھیک ہے. تجعلو عین کو حلق سے. آگے چلیں. للہ آگے دیکھیں پھر نون کا یہ جو قاعدہ آ رہا ہے یہ اخفا کا ہے. یہاں پہ ہم یہ جو دال آ رہا ہے نا اس کے آگے اخفا کا حرف ہے، اس لیے ہم اس نون ساکن پر نون کو چھپا کے پڑھیں گے، یعنی کہ اخفا کریں گے. دادم واو کو 2 مرتبہ آواز بنائی، پچھلے دال سے ملائی ایک آواز، جو کہ اس واو کی ایک آواز چھپی بھی ہوگی دادم یہ چھپی ہوئی دوسری وا زبر سے ہوگی. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. دادم وانتم پھر نون ساکن کا قاعدہ دیکھیں. نون یہ نون ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے، جو پہلے آپ کو بتایا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں بھی نون ساکن موجود ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. وَأَنْتُمْ آگے چلیں. تعلمون یہاں پھر وہی قاعدہ ہے، نون ساکن کیا جب ہم رکے تو پیچھے مدہ ہو رہی ہے، مدہ کا حرف آ رہا ہے واو. کیسے؟ میم واو پیش منہ ہوتا ہے تو ہم منہ کو کھینچ لیں گے 2 الف 4 الف یا 6 الف کے برابر. تعلمون ٹھیک ہے. ترجمہ کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں He who made for you the earth a bed spread out and the sky a ceiling and sent down from the sky rain and brought forth thereby fruits as provision for you. So do not attribute to Allah equals while you know that there is nothing similar to him. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. پس کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی کہ اور کسی کو بھی اللہ کے ساتھ نہ ملاؤ. آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں.
وَإِن كُنتُم، اب یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کا پھر سے قاعدہ، نون ساکن کے آگے کاف اخفا کا حرف ہے، پھر اگلا نون ساکن اس کے آگے تا اخفا کا حرف ہے، اس لیے دونوں پہ ہم اخفا کریں گے نون ساکن کے اوپر 2 سیکنڈ کا نون کو ہم چھپا کے پڑھیں گے زبان کو تالو سے ٹچ کیے بغیر. وَإِن كُنتُم وَإِن كُنتُم، ٹھیک ہے پھر پڑھ لیں وَإِن كُنتُم فی، فا یا زیر فی، یا واؤ کو یاد رکھیں جس کے اوپر جزم ہو. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ فا یا زیر فی ہم کھینچ رہے ہیں نا نیچے کی طرف، تو یہ مدہ ہو رہی ہے یا مدہ ہو رہی ہے. فی ریب مما، اب یہ دیکھیں را کو موٹا پڑا، روئی روئی، با میم یہ 2 زیر کو ایک زیر میں بدل دیا کیونکہ ان دونوں میم کی 2 مرتبہ آوازیں بنانی ہے نا. کیسے؟ روئی بم، اس کے بعد میم میم اگلے میم سے بنائیں گے، میم میم زیر پچھلے میم کے ساتھ، مم مم، اس کے بعد میم الف زبر ما، ٹھیک ہے. روئی بم مم ما، ایک الف کے برابر کھینچا، یہ الف آ رہا ہے. فی روئی بم مما، دونوں میم پہ ہم نے گننا کرنا ہے 2 سیکنڈ کا. میم مشدد، نون مشدد کو یاد رکھیں، یہ جو تشدید ہے اس لیے یہ میم مشدد ہو رہا ہے دونوں. روئی بم مما، آگے چلیں. نزلنا نزلنا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا والا زا ہے سیٹی والا. نزلنا علی، ایک الف کے برابر لام کو کھینچا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. آگے چلیں. عبدینا، ٹھیک ہے، عب پا پہ قلقلہ کیا، عب دینا، نا کو کھینچا الف آ رہا ہے. آگے چلیں. اب یہ بتا دوں آپ کو کہ فا کے آگے الف ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں دال سی چھوٹی سی بنی ہے، یہ جزم ہے. تو جب بھی الف کے اوپر جزم آئے تو اس کے اوپر جھٹکے سے پڑھتے ہیں. کیسے؟ ف ف ف، فا نہیں پڑھنا، ف جھٹکے سے. ف تو ف تو ف تو، تا واؤ پیش تو. اب پھر واؤ آ رہا ہے، واؤ یا کو یاد رکھیں جس کے اوپر جزم ہو. یہاں پہ یہ واؤ مدہ ہو رہی ہے، مدہ کا مطلب کھینچنا، ہم کھینچ رہے ہیں نا، واؤ سے پہلے پیش آ رہا ہے تا کے اوپر، تا واؤ پیش تو ف تو. آگے چلیں. بصورت من مثلی، رکے تو ہی نہیں پڑھنا، اس ہا کو ساکن کر دینا. مثلی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. میم مشدد دونوں کو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، اوپر دیکھیں تشدید ہے WC، دونوں پہ غنہ کریں گے. بصورت من مثلی، سا کو سافٹ پڑھیں، زبان کو باہر کریں، پھر ادا ہو جائے گا. آگے چلیں. ودعو، ود دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے، دال پہ یہ قلقلہ کا حرف ہے یعنی کہ جھٹکا ہوگا یہاں پہ. ودعو ودعو ود ود ود، واؤ اور دال، واؤ دال زبر ود، ودعو. آگے چلیں. شہداء، آگے چلیں. اب یہ دیکھیں پھر میم مشدد آ رہا ہے، اوپر W بنی ہے، تشدید ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے. میم ہونٹوں میں آپ کے دونوں ہونٹ 2 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائیں گے، آواز ناک سے آئے گی. کم کم، آگے نون ساکن کا قاعدہ دیکھیں، اوپر جزم ہے تو چھوٹی سی دال، اس نون ساکن کے آگے دال اخفا کا حرف آ رہا ہے، اس لیے یہاں ہم اخفا کریں گے یعنی کہ نون کو ہم چھپا کے پڑھیں گے اس نون ساکن کو. کم من دون اللہ، پھر پڑھ لیں. کم من
دون اللہ، دو کو کھینچا، دیکھیں دال کے آگے واو آ رہا ہے، اس لیے ہم ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں، واو مدہ ہو رہی ہے. دون اللہ، اللہ کو کھینچا، اللہ کو باریک پڑا، دیکھیں اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے. دون اللہ، اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچا. آگے چلیں. ان کنتم، دونوں نون ساکن ہے، یہاں پہ بھی اخفاء کا قاعدہ ہے. اگلا جو ہم کم کر رہے ہیں یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ ہے. اس نون ساکن کے آگے کاف ہے، یہ اخفاء کا حرف ہے. اگلے نون ساکن کے آگے بھی تا ہے جو اخفاء کا حرف ہے. کیسے پڑھیں گے؟ نون کو آپ نے زبان تالو سے ٹچ نہیں کرنی اخفاء کے قاعدے میں، ٹھیک ہے؟ اگر ٹچ ہو جائے گی تو پھر نون ادا ہو جائے گا. پڑھ لیتے ہیں. ان کنتم صادقین، سا نہیں پڑھنا، باری سین کی آواز میں اس کو نہیں پڑھنا، اس کو سو پڑھنا ہے اور کھینچنا ہے. دیکھیں اوپر کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر. صادقین، یہ وہی قاعدہ آخر میں کہ ہم نے نون کو ساکن کیا، کیا، نا نہیں کیا زبر کی وجہ سے، ہم نے صرف کیا. اور اس سے پہلے یا ہے، یا واؤ کو یاد رکھیں جس کے اوپر جزم ہو، اس یا واؤ کو یاد رکھیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ قاف یا زیر قی ہو رہا ہے، یعنی کہ نیچے کی طرف زیر سے کھینچ رہا ہے آگے یا کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اگر یا نہ ہو تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ قاف زیر قی، نہیں کھینچتے، لیکن یہاں پہ یا آ رہا ہے تو یہ مدہ ہو رہی ہے. مدہ کا مطلب کھینچنا. صادقین، اور یہ وہی قاعدہ ہے، پیچھے مدہ کا حرف ہے اس نون ساکن کے پیچھے، تو ہم یہاں پہ 2 الف 4 الف 6 الف کے برابر کھینچ لیں گے. ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں and if you are in doubt about what we have sent down the Quran upon our servant Prophet Muhammad, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then produce a surah the like thereof and call upon your witnesses, supporters other than Allah if you should be truthful. یعنی اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند یعنی اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو. یعنی کہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، تو پھر تمہاری بندگی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے. دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے. آگے چل کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 23 سورہ البقرہ میں، اس میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو. یعنی جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں،
تو پھر تمہاری بندگی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ ہی کے لیے بندگی خاص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاؤ؟ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا جس کی تم بندگی بجا لاؤ، صرف اللہ ہی ہے جس کی ہم بندگی کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل یعنی کہ اللہ کے برابر کھڑا کر دینا، دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا رویہ خدا کے سوا اگر دوسروں کے ساتھ برتا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے مد مقابل کا۔ آگے چل کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔